السلام علیکم۔ میں ہوں اختر ایڈوکیٹ۔ آج ہم حکم امتناعی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ آج آپ کی گائیڈنس کے لیے ہم جس موضوع کو چنا ہے، عام لفظوں میں جو ہمارے مقامی لینگویج میں اس کو آپ سٹے بھی کہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کسی غیر قانونی کام کو روکنا ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ چلو عدالت سے سٹے لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو سٹے ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ سٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رک جانا یا روک دینا، لیکن اس کا جو اصل لفظ ہے وہ حکم امتناعی ہے۔ اب حکم امتناعی کا مطلب کیا ہے؟ حکم آپ جانتے ہیں، حکم امتناع یعنی روکنے کا حکم۔ انگلش میں اس کو انجکشن کہتے ہیں، لا آف انجکشن یعنی امتناع کا قانون۔ اور جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو سوٹ فور انجکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے اندر اپلیکیشن دیتے ہیں حکم امتناعی کے لیے، تو اپلیکیشن فور انجکشن یا اپلیکیشن فور ٹیمپریری انجکشن کہتے ہیں۔ امتناع کا مطلب، انجکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہیں کہ اکارڈنگ ٹو دی انجکشنز آف اسلام کے احکامات کے مطابق، یعنی انجکشن ایک حکم ہے، امتناع یعنی عدالت ایک حکم نامہ جاری کرتی ہے، منع کرتی ہے، ممانعت کرتی ہے، روکتی ہے، تو اس کو امتناع کہتے ہیں۔ اب اس کی 3 اقسام ہیں، حکم امتناعی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم حکم امتناعی عارضی کہلاتی ہے، یعنی ٹیمپوریری انجکشن۔ دوسری قسم ہے پرماننٹ انجکشن، اور تیسری قسم ہے مینڈیٹری انجکشن، یعنی حکم امتناعی تاکیدی۔ حکم امتناعی عارضی یعنی ٹیمپریری انجکشن کیا ہے؟ ٹیمپریری انجکشن جو ہے وہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی بھی دیوانی دعوے کے اندر ایک درخواست دائر کی جاتی ہے جو سول پروسیجر کوڈ کی آرڈر 39 رول 1 اور 2 کے تحت درخواست دائر کی جاتی ہے۔ اس میں ساتھ ہم دفعہ 151 ضابطہ دیوانی کو بھی انکارپوریٹ کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، جس کے اندر یہ یعنی عدالت کی انہیرنٹ پاورز ہیں، اور یہ بہت وسیع پاورز ہوتی ہیں دیوانی عدالت کی۔ اس درخواست یہ جو عارضی ہے، حکم امتناعی عارضی کی درخواست، یہ جب ہم دائر کرتے ہیں تو اس کے 3 بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ اگر ان 3 بنیادی عناصر یا انگریڈینٹس میں سے کوئی ایک بھی لیک کر جائے یا مس ہو جائے تو یہ اپلیکیشن جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی، عدالت اس میں حکم امتناعی عارضی گرانٹ نہیں کرتی۔ یہ جو 3 انگریڈینٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، پراما فیسائی کیس، یعنی بادی نظر میں، ایٹ دا فرسٹ انسٹنٹ، یعنی آپ کو کیس دیکھتے ہی پہلی نظر میں اندازہ ہو کہ یہ کیس جو ہے یہ کیس مضبوط کیس ہے، اور اس کیس سے یہ تعبیر بنتی ہے کہ اس کیس کو آرگویبل ہونا چاہیے، اور یہ آرگویبل ہے، مضبوط بنیادوں پر کیس بنتا ہے۔ یہ پہلی نظر میں آپ کو اندازہ ہو جائے، کیس کی پلینٹ سے اندازہ ہو جائے، اس کے فیکٹس سے اندازہ ہو جائے۔ نمبر 2، اس کے اندر دوسری جو چیز ہے وہ ہے irreparable لاس، یعنی
اگر حکم امتناعی عارضی جاری عدالت نہیں کرتی تو درخواست دہندہ اپلیکینٹ کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے جو میئریبل نہیں ہے، جو ریپیئریبل نہیں ہے۔ اگر یہ نقصان ریپیئریبل ہے، میئریبل ہے، تو پھر حکم امتناعی جاری کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ارریپیئریبل لاس جو ہے، ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ، یہ بھی اپلیکیشن میں دکھانا ضروری ہے۔ تیسرا ہے بیلنس آف کنوینئنس۔ بیلنس آف کنوینئنس یہ ہوتا ہے کہ توازن سہولت کیا ہے، میزان سہولت کیا ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ یہ کیس ایک آرگویبل کیس ہے، اور اس کے ساتھ یہ سہولت ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کے ڈگری ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ آسانی سے نظر آئے کہ یہ کیس جو ہے مدعی جو ہے وہ جیتنے کا امکان رکھتا ہے، اور اس کو بیلنس آف کنوینئنس، یعنی کہ یہ ہمارے حق میں فیوریبل چیزیں یہ ہیں جو فیکٹس کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ یہ تین انگریڈینٹس جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ چوتھا انگریڈینٹ آرگویبل کیس لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ تین جو انگریڈینٹس ہیں ضروری ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں آپ نے فلفل کر دی ہیں اپنی اپلیکیشن میں، تو آپ کو حکم امتناعی عارضی آپ کے دعوے میں جاری کر دیا جاتا ہے۔ حکم امتناعی عارضی دراصل کسی بھی ایسے مقدمے کے اندر درخواست دے کر حاصل کیا جاتا ہے جو کہ مین مقدمہ ہوتا ہے، چاہے وہ حکم امتناعی کا دعویٰ ہو، یعنی کہ پرماننٹ انجنکشن کا دعویٰ، چاہے وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت اسپیسیفک پرفارمنس کا ہو، سوٹ فور ڈکلیریشن ہو، استقرار حق کا دعویٰ ہو، یا کوئی بھی دیوانی دعویٰ جس کے اندر حکم امتناعی بنتی ہو، تو اس کے اندر یہ آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ الگ سے یہ درخواست دے کر، صرف درخواست دے کر سٹے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اب جب حکم امتناعی جاری کر دیا جاتا ہے عارضی، تو اس کے بعد عدالت حکم امتناعی جاری کرنے کے بعد ڈیفینڈنٹ پارٹی، مدعا پارٹی کو طلب کرتی ہے اس دعوے کے اندر، یہ مت بھولیں کہ سٹے حاصل کرنے کے بعد اب آپ سو جائیں گے، نہیں، بلکہ عدالت دوسرے فریق کو طلب کرے گی۔ جب وہ آئے گا تو وہ اس فریق سے جواب طلب کرے گی، وہ دعویٰ کے مقابلے میں جواب دعویٰ، اور آپ کی درخواست حکم امتناعی کے مقابلے میں جواب درخواست عدالت میں سبمٹ کرے گی۔ اس کے بعد عدالت اب دونوں چیزوں کو سامنے رکھے گی، آپ کو بھی سنے گی، اس کو بھی سنے گی۔ اب جو ہے عدالت ایک تاریخ مقرر کرے گی کہ آیا یہ جو درخواست حکم امتناعی ہے یہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، آپ دونوں بحث کریں، دونوں فریقین بحث کریں۔ اب جس کا کیس مضبوط ہوگا، یعنی اگر آپ کا کیس مضبوط ہے اور وہی چیزیں جو پہلے میں 3 چیزیں کہہ چکا ہوں، اگر وہ چیزیں واقعی آپ سالڈ فوٹنگ پر موجود ہیں، مضبوط کیس آپ کا ہے، تو عدالت یہی عارضی حکم امتناعی کو پرماننٹ جو ہے انجکشن، یعنی اس کو مستقل کر دے گی، حکم امتناعی جاری کر دے گی تا فیصلہ مقدمہ۔ یعنی آپ فلاں پراپرٹی فردر ایلینیٹ نہیں کر سکتے، مزید آگے منتقل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تا فیصلہ مقدمہ عدالت اس حکم امتناعی کو جو ہے ایک پرماننٹ انجکشن میں جو ہے کنورٹ کر دے گی، یا پھر دوسری صورت میں اگر آپ کا کیس کمزور ہے تو عدالت جو ہے اسی آپ کی درخواست کو جو حکم امتناعی عارضی کی دی ہے اس کو خارج کر دے گی، جس کے بعد آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حکم امتناعی عارضی جو ہوتا ہے وہ مین دعوے کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ
کے دعوے کے اندر ممانعت کی جاتی ہے، روکا جاتا ہے کسی بھی مخصوص کام کے کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. یو آر ریسٹرینڈ فرام ایلینیٹنگ دا ڈسپیوٹڈ پراپرٹی، یعنی آپ متنازعہ اراضی جو ہے اس کو فردر منتقل نہیں کر سکتے. مثلا یا یہ کہ آپ اس کے قبضے میں، مدعی سیل کے قبضے میں اللیگل انٹرفیئر نہیں کر سکتے. لیگل کر سکتے ہیں، جیسے آپ دعویٰ دائر کر کے قانونی کارروائی کر کے آپ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ خود نہیں کر سکتے. تو یہ ممانعت ہوتی ہے اصل میں جو حکم امتناعی عارضی کی صورت میں ہوتی ہے. تو یہ ایک جو ہے ہمارا حکم امتناعی عارضی، اس پر ہم نے ہلکی پھلکی روشنی ڈالی ہے کہ حکم امتناعی یا اسٹے یا اسٹیٹس کو، تیسرے لفظ ایک اور لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اسٹیٹس کو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یوں کی توں حالت صورتحال موجود رہے. پروہیبیشن یعنی کہ روک دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا فردر ایلینیٹ نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں رکن ہوتی ہیں، یعنی کہ جو سرزد ہونے والی ہوں، جس کا احتمال ہو، جس کا خطرہ ہو کہ یہ فلاں بندہ یہ اب کام کرنے والا ہے، اللیگل کام کرنے والا ہے، تو اس کو عدالت روک دیتی ہے حکم امتناعی عارضی کے ذریعے. تو یہ ہوتا ہے حکم امتناعی عارضی. تو آج ہم نے پہلے لیکچر میں اندر آپ بہت آسان الفاظ میں حکم امتناعی عارضی آج ڈسکس کیا ہے. اس سے اگلے لیکچر کے اندر ہم حکم امتناعی جو ہے سوٹ فور پرماننٹ انجیکشن جو ہے اس پر جو ہے نا بات کرتے ہیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو.